حارث نواز صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ بعد میں سمجھوں کہ یہ جو تنصیبات کو نشانہ بنانے اور یہ تمام تر معاملہ ہے ابھی کس طرف جا رہا ہے، پہلے میں ڈاکٹر جمیل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی۔ جمیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو عبوری طور پہ معاہدہ ختم کر دیا ایران نے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو امریکہ کی پالیسی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف وہ ہمیں مذاکرات کے لیے کہاں اسلام آباد سے لے کے پھر سوئٹزرلینڈ کہاں امریکہ نہیں پہنچا کہ بات ہو جائے، سٹینڈ بائی پہ نظر آتے تھے ہمیں جیرڈ کشنر اور وٹکاف، لیکن ساتھ ساتھ یہ اٹیک بھی ہو رہے ہیں۔ زیادہ ذمہ دار اس وقت جو ایسکلیٹ ہوا ہے معاملہ، اس کا آپ کسے سمجھتے ہیں، ایران یا امریکہ؟ جی، اگر اس کو ڈپلومیٹک لحاظ سے دیکھا جائے اور انٹرنیشنل قانون کے ترازو میں تولا جائے تو امریکہ، اور اس کے یہ چند وجوہات میں پیش کر دیتا ہوں اگلے چند سیکنڈ میں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ 3 جہاز بعد میں یہ اس تمام مسئلے کا رینیوڈ اٹیکس کا اور کاؤنٹر اٹیکس کا جو شاخسانہ بنا، وہ 3 جہاز جو ایک قطر، ایک سعودی عرب اور ایک سنگاپور کا تھا، جب وہ کراس کر رہا تھا جو عمانی ٹیریٹوریل واٹر سے، تو اس وقت فائر کر دیا ڈرون کے ذریعے پاسداران نے، اور ادھر سے ساری بات نکلی اور امریکہ نے ایران پر چڑھائی کر دی دوبارہ۔ اب اس کو قانونی میں نے کیوں کہا کہ یہ 3 ممالک، اس سے اگر کوئی ایکشن لینا تھا تو ان 3 ممالک نے لینا تھا جن کے جہاز کے تلے وہ جن کے جھنڈے کے تلے وہ جہاز تھے، تو انہوں نے تو مذمت کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ اس میں انٹرنیشنل قانون میں دیا گیا ہے، یونائیٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سی میں، کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر کسی ملک کے فلیگ شپ کو، اگر جہاز کو وہ نقصان پہنچائے کوئی دوسرا ملک پری ٹیریٹوریل واٹر سے، تو کیا ہوگا۔ یہ سارا طریقہ دیا ہوا ہے، وہ طریقہ تو ان ممالک نے اپنایا نہیں۔ یہ تیسرے ملک کو کسی بھی انٹرنیشنل قانون کے تحت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چڑھائی کر دے کسی اور کی وجہ سے۔ کوئی ان کا آپس میں ایسا پیکٹ تو نہیں ہے کہ ان کے جہاز پہ اگر ایکشن ہوگا تو امریکہ ان کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ لہٰذا امریکہ نے کیا وہ جو کلاز نمبر 5 ہے ایم او یو کا، اس کی انٹرپریٹیشن از خود کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے اپنے پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن کیا ہے، اس میں دیا ہوا ہے کہ ایران 30 ڈیز میں اس کی اپنی ساری مینجمنٹ بھی کرے گا، 60 دن میں وہ کنسلٹیشن کرے گا، اور کنسلٹیشن عمان سے اور باقی ممالک سے کر کے خلیجی ممالک سے ایک لائحہ عمل بنائے گا۔ اچھا، اب وہ تو مرحلہ آیا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایران کو یہ ٹھیکہ دے دیا اس کلاز میں کہ مینج اس نے کرنا ہے، عمان کا ذکر تو نہیں تھا، کسی اور کا ذکر تو نہیں تھا، تو پھر جب اس راستوں سے وہ گزرے گا تو وہ مینج کر رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں مجھ سے بتا کے گزرو۔ چلیں، غلطی ہو گئی، ان کو فائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قطر کے ابھی لوگ ڈیلیگیشن میں آئے تھے اور وہ جنازے میں شامل ہوئے تھے لیٹ سپریم لیڈر کے، تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایران نے اس بات کو مان لیا کہ ہماری سسٹم کا یہ ایرر ہے، چلیں سسٹم کا ایرر ہو گیا، مان لیا۔ اگر امریکہ نے حملہ بھی کرنا تھا، مان لیا کہ اس نے چودراہٹ کے طور پر حملہ کرنا تھا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پروپورشنیٹ قوت استعمال کی جاتی ہے۔ امریکہ نے ان پروپورشنیٹ قوت استعمال کر کے تقریباً 80 کے قریب جگہوں کو، ٹارگٹس کو نشانہ بنایا بموں سے اور میزائلوں سے۔ تو ایران نے ترکی مرر کر دیا اس کو، یعنی جتنے آئے 84 اس کا جواب دے دیا واپس ایران نے۔ جس طرح حملے ایران پہ ہر روز ہو رہے ہیں، ہر شب ہو رہے ہیں، ایران اسی کے مطابق بالکل، کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر میں دیا ہوا ہے کہ اگر کسی ملک کی ٹیریٹوری اور اس کے ٹیریٹوریل اور انٹیگریٹی پر حملہ ہو، وائلیشن ہو، تو وہ اس کے میجرڈ میں جواب دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، جتنا اس پر حملہ ہوا ہے اسی، اور باقی سیکورٹی کونسل میں لے جائے۔ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اس کو سیکورٹی کونسل میں لے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب رہا سوال پیدا کہ امریکہ جو ہے یہ اس کو ایسکالیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ جواب ہے کہ کر رہا ہے۔ اس نے، امریکہ نے پہلے پاور پلانٹ پہ حملہ کیا، ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ حملہ کیا۔ ایران نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہم پر حملہ کریں گے، ہم آپ پر اسی حساب سے آپ کے بالکل، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری تنصیبات نہیں بلکہ اب تو باقاعدہ سیویلینز کی بھی ڈیتھ ٹول ہمارے سامنے آئے۔ جا بیسیکلی دیکھیں، ایران کا کو ایک نفسیات سمجھنی پڑے گی۔ ایران کے جو اس وقت ایموشنز تھے، خاص طور پر بریل کے بعد جو ان کے سپریم لیڈر کی بریل ہوئی تھی، جو ان کے وہ ایموشنز تھے، انہوں نے اپنے قوم کو بھی دیکھنا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ قوم وہ ہے جو کہ اپنی عزت و وقار و تکریم کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے
ایران نے کو کتنا ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے تھا. ایران پہ اگر حملہ ہو جائے تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. ان جہازوں کا جہاں تک تعلق ہے 3 جہازوں کا، یس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ اس پہ ڈرون فائر کیا جائے، لیکن وہاں کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ تمام کے تمام ڈیسینٹرلائز ہو چکے تھے اور پاورز خاص طور پہ اسی زمانے میں جب حیات تھے تو ڈیسینٹرلائز پاور کے تحت ایک غلطی ہو گئی. اس غلطی کو ایک بہت بڑی غلطی سے کور کیا گیا. اس بہت بڑی غلطی کا یعنی کہ جو حملہ ہوا ایران پر، اس پر ایران کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ اس کا جواب نہ دے، تو لہٰذا وہ جواب دیا. کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ جواب کا پھر جواب اس طرح سے. تھینک یو سو مچ